حضرت بشر حافی علیہ رحمہ آپ راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ تھک کر گر جاتے، پاؤں پر ورم آ جاتا اور پھٹ کر خون بہنا شروع ہو جاتا، مگر آپ نہایت اطمینان سے عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ توبہ کرنے سے پہلے شراب نکالنے کا کاروبار کرتے تھے۔ مختلف شہروں میں ان کے کئی کارخانے چلتے تھے جہاں کثرت سے شراب کشید کی جاتی تھی۔ شراب کی تجارت سے انہوں نے لاکھوں کا نفع حاصل کیا۔ شراب نوشی اور شراب خوری سے ان کے دل سے خوف خدا بالکل محو ہو چکا تھا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، رحمت حق بہانمی جوید بہانمی جوید۔ ایک دن شراب کے کارخانے میں جا رہے تھے، راستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اٹھایا اور پڑھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ میں تو اس شان و شوکت سے رہوں کہ نوکر چاکر محلات کارخانے میرے تابع ہیں اور یہ پاک نام قدموں کے نیچے ہو۔ اس کاغذ کو گھر لے گیا، عطر و خوشبو لگا کر بلند مقام پر رکھ کر کہا، تیرا مقام وہ نہیں تھا، یہ ہے۔ پروردگار عالم کو یہ بات پسند آ گئی۔ وہ تو رحیم و کریم ہے۔ آدمی ایک بار کیے ہوئے وعدے پر پشیمان ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ تمام زندگی کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے۔ بشر نے اللہ تعالیٰ کے نام میں پاک کو بلند مقام پر رکھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بشر نے میرے نام کا احترام کیا ہے، اب ہم اسے شراب نہیں پینے دیں گے۔ بشر شراب خانے گیا اور جوتا اتار کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بشر نے کہا، کون ہے؟ اسے کہو یہ وقت ملاقات کا نہیں، پھر کسی وقت آنے والے نے کہا، بشر کو کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں اور اس کا سلام لے کر آیا ہوں۔ بشر نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگا، میں نے تمام عمر نافرمانی کی اور صرف ایک کاغذ جس پر اس کا نام تھا اٹھایا اور بلند مقام پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اگر عمر اس کی یاد میں گزرتی تو اس کا فضل و کرم کتنا عظیم ہوتا، یہ سوچا اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف دوڑا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ قاصد جو اسی علاقے کا ایک ولی کامل تھا، اس نے بڑھ کر سینے سے لگایا۔ پھر بشر نے تمام شراب خانوں کو آگ لگا دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ پروردگار عالم نے ولیوں کا شہنشاہ بنا دیا۔ پھر بشر نے ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں رہتے تھے۔ حافی عربی زبان میں ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، آپ ننگے پاؤں کیوں رہتے ہیں، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تھا تو میں ننگے پاؤں بیٹھا تھا، شاید اللہ تعالیٰ کو میری وہی حالت پسند ہو۔ ایک دفعہ پھر کسی نے پوچھا، آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، یہ زمین اللہ تعالیٰ کا فرش ہے اور اللہ کے فرش پر جوتے پہن کر چلنا کس طرح مناسب ہے۔ پروردگار عالم نے بھی اس علاقے کے جانوروں کو حکم دیا کہ راستہ میں پیشاب نہ کریں، کہیں میرے بشر کا پاؤں پلید نہ ہو جائے۔